السلام علیکم۔ سی ایس ایس کا ہمارا سلیبس ہے اور اسلامیات کا سلیبس ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ بک جو ہم نے چوز کی ہے ریکمینڈیڈ بک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ اسی میں سے میری یہ نوٹس ہیں سی ایس ایس کے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے کمپائلیشن آف حدیث، پریزرویشن آف قرآن، بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہے ہسٹری آف عربیہ، اکانومک میٹرز جو تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے، آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اور جو ٹائم لائن تھی ساری ایپیسوڈ کی ہم نے وہ ڈسکس کیے۔ اب ہم اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو ہے قرآن پاک کی جو پریزرویشن ہے، جو کمپائلیشن ہے، اس کو ڈسکس کیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے حدیث کو ڈسکس کیا۔ اچھا ابھی آ گیا پہلے تھا کمپائلیشن ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پھر ایٹ دا ٹائم آف کمپینینس انٹروڈکشن ٹو اسلام، وہیں سے ہم نے جو ہے نا سارے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم باقی ریکمینڈیڈ بک جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا ایٹ دا ٹائم آف کمپینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کیونکہ آپ چلے گئے، the thirst for knowledge increased, new converts were zealous for learning the religion، نئے new converts جو تھے تو ان کے سیکھنے کے لیے بہت سے ایسے معاملات تھے جن کی تشریح ضروری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابی تھے، صحابہ اکرام تھے، وہ بھی فوت ہو رہے تھے، تو اس ٹائم جو ہے نا وہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو نالج تھا، جو حدیث تھیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ But because of the direct writings of companions, that source of knowledge was saved. Prophet nominated اس کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے حضرت عمر بن حزم ایز گورنر آف یمن، آپ نے ان کو نومینیٹ کیا، اور ان کو جو آپ لیٹر لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو آپ جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کے لیے جو باقی سربراہان تھے ان کو لیٹر لکھتے تھے، جو دوسرے ممالک کو لیٹر لکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو وہ حضرت عمر بن حزم جو گورنر آف یمن تھے، آپ نے ان کو گورنر یمن لگایا تھا، انہوں نے وہ 21 لیٹر جو ہے جو آفیشیل ڈاکومنٹس تھے ان کو پریزرو کیا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس ٹائم جو کمپینینس تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے ان کو نوٹ بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ سیو بھی کرتے تھے۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے۔ اچھا اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ، صحیح مسلم میں یہ آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، حج کے موقع پر جو خطبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان کو لکھا تھا جابر بن عبداللہ نے۔ یہ ہے ایگزامپل نمبر 2۔ اچھا اس کو صحیفہ جابر بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد حضرت ابن عباس was too young when Prophet died. When Abbas died, he left camel load of work because he learned it all from the companions of Prophet. حضرت سعد بن عبیدہ، آپ نے بھی جو ہے کمپائلیشن جو ہے نا وہ کی ہوئی تھی، آپ اثر نوٹ کرتے تھے۔ ابن مسعود، یہ اسی ایگزامپل ہے، مین 2 ایگزامپل وہ ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک دن حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس ایک ان کے شاگرد آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جو حدیث سنائی ہے یہ میں نے کہیں اور سے کبھی بھی نہیں سنی۔ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کافی بوڑھے تھے، تو اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے اور گھر میں سے انہوں نے تمام کتابیں جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی آپ سے ان کی احادیث اور نوٹ کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ، تو ان میں سے وہ حدیث ڈھونڈ کر لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ سچ ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے 59 ہجری کے اندر جو ہے وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے حمام بن منبے بھی بولتے ہیں، منبے بھی بولتے ہیں، تو انہوں نے آپ کا جو کام تھا جو ہے اس کو carried it out and compiled it completely۔ تو اس کو جو حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے احادیث کا مجموعہ جو ہے اس کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کا MCQ بھی آتا ہے صحیفہ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ کا۔ اچھا اس کے علاوہ جو مین ایگزامپل ہے، یہ 3 ایگزامپل مین کوٹ کرنے کے لیے، 4th ایگزامپل حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ وسلم کی احادیث جو ہے نا وہ نوٹ کی تھی۔ 500 احادیث جو ہے نا وہ کہتے ہیں، جو رپورٹس ہوئے کہتے ہیں 500 احادیث کے قریب آپ نے نوٹ کی، لیکن اس کے بعد ان سب کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ کیوں ڈسٹروائے کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ I wrote what I understood، میں نے وہ لکھا ہے جو مجھے سمجھ آیا۔ It is possible that there can be certain things that I understood not، انہوں نے کہا بھی یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
جو چیز میں نے سمجھی ہے وہ صحیح طرح سے نہ سمجھی ہے، تو انہوں نے کہا بھی اس سے میں جو ہے اس کو ختم کروں. اس کے علاوہ حضرت عمر نے جو ففتھ ایگزامپل ہے، حضرت عمر نے بھی جو ہے اس ٹائم جو ہے اپنے جو صحابہ تھے، صحابہ کو بلایا، انہوں نے کہا بھی ہمیں نہ کمپائل کرنا چاہیے احادیث سے مجموع کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ جو ان کا آئیڈیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ کمپائلیشن نہیں ہونی چاہیے حدیث کی. تو کیوں؟ انہوں نے کہا کہ فارمر پیپل نیگلیکٹڈ دا ڈیوائن میسیجز اینڈ کنسنٹریٹڈ آن کنڈکٹ آف پروفٹس. انہوں نے کہا بھی اگر ہم کمپائلیشن کریں گے تو جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے انبیاء کرام اور جو کتابیں تھیں، جو اللہ پاک کی طرف سے اترا ہوا پیغام تھا، اس کو چھوڑ کر لوگوں نے جو ہے نا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ پروفٹ سے کنڈکٹ کرنا شروع کر دیا. اس لیے جو ہے نا میں نے چاہتا کہ تو he said I don't want to set up the possibility of confusion between divine revelations and hadith. تو یہ ہمیں مین ایگزامپل سے 5 ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ اس ٹائم کمپائلیشن ہوئی، کمپائل کیا گیا، اور جو ہے وہی مجموعے ہمیں آج تک ملتے آ رہے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مجموعے اس لیے اکٹھے کیے گئے، کمپائلیشن آف حدیث اس لیے ہوئی کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ نیو کنورٹس آ رہے تھے، ڈفرینٹ ریجن سے آ رہے تھے، ڈفرینٹ ڈومین سے آ رہے تھے، ڈفرینٹ ریلیجنس اور ریلیجن سے آ رہے تھے. ان کے کوشچن سے بہت زیادہ، تو ان کا آنسر دینے کے لیے وہ باتیں، وہ احکامات جو آپ نے کہے، جو آپ کا کنڈکٹ تھا اس کو سیو کرنا ضروری تھا، تو حالات و واقعات کو ضرورت سمجھتے ہوئے تو اس کو کمپائل کیا گیا. وہ انڈیویجول جو ہے نا انڈیویجول نے خود کیا، حکم نہیں تھا اس چیز کا، لیکن انہوں نے کیا. پھر اس کو جو ہے نا اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کی انٹیگریٹی کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں تو مین چیز آگے جا کے ہم دیکھیں گے. باقی بک کے بھی اندر بھی سے کہ سند اور متن، اس کی انٹیگریٹی سند اور متن سے جو ہے نا، جو چین آف نریشن ہے اس سے، جو رپورٹرز ہیں اس کے حدیث کے، اس سے اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین آ رہی ہے. پھر حدیث کی کیٹیگری ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، وہ آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا اور اس کو لکھ لیا. اس کو پھر جو کمپائلیٹر تھے انہوں نے جو ہے نا ٹوٹلی اس کو ویریفائی کیا کہ اس کے نریٹر کون سے ہیں، کس وقت کے اندر کس جگہ کے اوپر کون بندہ یہ بات بتا رہا ہے، اس کی اپنی کیا کیپیسٹی کیا ہے، آیا وہ تقوی کے اندر کس لیول کے اوپر ہے. تو سارے معیار کے مطابق معیار کو جانچنے کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے جو ہے نا پرفیکٹ یہ مجموعہ ہے احادیث کا. اوکے. In the beginning, collections were small. Every individual was collecting the work individually. Later, in the second generation, pupils attended lectures of many masters, so that the work of these also became voluminous. تو وہ بھی بڑھتا گیا کیونکہ سارے ماسٹر اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کے اندر سیکھنے کی چاہ زیادہ تھی، اس سے جو ہے نا وہ ایک مجموعہ بڑھتا گیا. اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک صحابی آپ اسلام کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو آپ بات مجھے بتاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مدد لو، ٹیک دا ہیلپ آف یور رائٹ ہینڈ. اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تم اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں جب ضرورت پڑے گی تم اس کو لکھ لو. اچھا، اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ، اکارڈنگ ٹو دا جوڈیشل میٹرس، ٹھیک ہے، اس کے یعنی کہ بہت سارے یوز تھے. دیکھیے قرآن پاک کے اندر انہیریٹنس لا کی ہم نے بات کی، کنل لا کی بات کی، اکانومک سسٹم کی ہم نے بات کی، ایجوکیشن کی ہم نے بات کی، وومن رائٹس کی ہم نے بات کی، فیملی میٹرس کی ہم نے بات کی، اور جو ہے ڈپلومیٹک میٹرس ایون وہ جو قصے کی صورت میں ڈسکس ہوئے. تو ساری چیزیں تھیں. تو اس کو ڈیٹیل کے اندر بتانے کے لیے، یا نماز ہے، نماز کا حکم آیا، نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ملا احادیث سے. تو ان سارے میٹرز کو سمجھانے کے لیے ضرورت تھی تو اس کو بعد میں کمپائل کیا گیا. لیکن فرسٹ جو ہے، آگے ہم جوریسپروڈنس کے اندر ڈسکس کریں گے، تو فرسٹ جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے قرآن پاک، پھر آتا ہے حدیث، پھر اجماع، قیاس اور اجتہاد. اچھا، انٹیگریٹی کو مینٹین کس طرح کیا جاتا ہے؟ سند اور متن. We find the reports of chain in the collection of hadith. سند یہ ہے کہ بھئی وہ راوی کون ہے، اس کی پوری رپورٹ ہونی چاہیے، ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے اور ٹریل ہونی چاہیے اس کی. اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے کوٹ کیا، بخاری وڈ سے my master Ibn Hanbal said I have heard my master Ibn Razak. Ibn Razak said my master saying Ibn Rushd told me.
مائی ماسٹر حمام بن منبع ٹیل می دیٹ مائی ماسٹر حضرت ہریرہ ٹولڈ می. دیکھیں پوری اس کی جو ہے نا چین ہے، ایک نریشن ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ یہ لیڈر کی طرح ہے کہ وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. حضرت ہریرہ ٹولڈ می، حضرت ہریرہ کے بعد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said. تو پوری ایک رپورٹس کی چین ہے. You find in these chains in Bukhari, Sahih Bukhari and Sahih Muslim, and in Musnad of Imam Ibn Hanbal and Sayf-i Hamam dictated to him by Abu Hurairah. اوکے، تو اس کا ٹرپل میتھڈ تھا، اسے سیف گارڈ کیا گیا ہے اس کو. سب سے پہلی بات، اٹ وڈ بی فولش ٹو سے دیٹ بخاری ہیز میڈ آل آف دس ہمسیلف. دیز آر چینج آف سیئنگ چینج ان نریشنز written in that book ڈاکٹر حمید اللہ. اچھا، سو دیر واز ٹرپل سیف گارڈ دیٹ از کمیٹنگ ٹو میموری. میموری تھی، میموری کے اندر سیف تھا، پھر جو ہے اس کو ریٹرن وے کے اندر اس کو سیو کیا گیا. اور اس کے بعد جو کوالیفائڈ ماسٹرز تھے اس سے بھی سرٹیفکیشن بھی دی جاتی تھی کہ جو اسٹوڈنٹ سے کوالیفائڈ ٹیچر سے. سو ایچ میتھڈ انکریزز دا انٹیگریٹی آف اندر میتھڈ. سیم از ٹرو فار قرآن. قرآن پاک کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا. قرآن پاک کو جس طرح جو ہے وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے مردوں کے سامنے اس کو جو ہے تلاوت فرماتے تھے، پھر عورتوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، پھر اس کے اندر کچھ الفاظ تھے جو اس کو یاد کرتے تھے. پھر ہم نے اسی غلطی پہ لکھا بھی جا رہا تھا کہ اس طرح سے حضرت عمر جب جو ہے وہ 40th مسلم تھے، تو جب وہ کیسے مسلمان ہوئے، اپنے سسٹر کے گھر گئے تو وہ وہاں پر انہوں نے نسخہ قرآن دیکھا، وہ تلاوت کر رہی تھی، پڑھ کے دیکھ کے پڑھ رہی تھی وہ اور ان کے جو بہنوئی تھے. تو وہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس ٹائم وہ قرآن پاک ساتھ ساتھ لکھا جا رہا تھا. کہاں لکھا جاتا تھا وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اوکے، تھینک یو.